وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ہم سب یہاں اصالہ ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، کوئی بھی شخص چاہ کر موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت کا طریقہ کار ہر مذہب ہر مسلک میں موجود ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں بھی موجود ہے جو خدا پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں بھی موت کا ایک نظام ہے، کوئی جلاتا ہے کوئی دفناتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، اور یہ خبر نہیں کہ کس لمحے میں آ جائے۔ تو ایک ایسی چیز جس نے آنا بھی ہو اور یہ خبر نہ ہو کہ کس لمحے میں آئے گی، تو اس میں کامیاب وہی ہوگا جس نے اس لمحے کی تیاری کر لی۔ حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے میں بیٹھے ہوئے ٹنکوں کے ساتھ گھر بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا گزر ہوا، انہوں نے سوال کیا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو خلیفہ نے یہ کہا کہ اگر تم بیچنا چاہو؟ کہا بالکل بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا 1 درہم کا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم بے وقوف ہو۔ وہ آگے چلا گیا، پیچھے سے ملکہ زبیدہ گزری، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت بہلول نے وہی جواب دیا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گی؟ بالکل بیچوں گا۔ کتنے کا؟ 1 درہم کا۔ ملکہ نے خرید لیا۔ رات ہوئی، بادشاہ ہارون الرشید کو خواب میں جنت نظر آئی۔ اب وہ جنت میں ایک مال دیکھتے ہیں اور اس مال پر ان کی ملکہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو دربان روک دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں جس کی ملکیت ہے وہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہوگا کہ بہن کا ہے بیٹی کا ہے حصہ کھا گئے ہیں، لے لیا ہے، چھین لیا ہے، یا کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے، یہاں جس نے بنایا ہے اسی کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ صبح ہوئی، پھر اسی راستے سے گزرے، پھر حضرت بہلول تنکوں سے گھر بنا رہے ہیں۔ خلیفہ نے پھر سوال کیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے کا؟ کہا بادشاہ تیری آدھی بادشاہ، تیری آدھی بادشاہ۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ کل تک 1 درہم کا تھا، آج آدھی بادشاہ۔ تو حضرت بہلول نے جواب دیا کہ بادشاہ کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کر سودا ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کر سودا ہے۔ کل ہمیں موقع نہیں ملنا کہ ہم دیکھنے کے بعد سودا کر سکیں۔ جو دیکھ کر آئے ان کی بات پر یقین کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ویسے عام روٹین میں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ یہ کہنا مناسب نہیں، چونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ جہان دیکھ کر آئے ہیں، اور دیکھ کر آنے کے بعد اپنی امت کو بتائیں۔
تو ہارون الرشید نے ایک چھڑی اٹھائی اور حضرت بہلول کو دی اور کہا کہ بہلول جو تجھ سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول ایک عرصہ وہ چھڑی لے کر پھرتے رہے۔ بادشاہ کی موت کا وقت آیا، وہ اس کی عیادت کے لیے آئے اور آ کر کہا کہ جب تم دنیا میں سفر کرتے تھے تمہارا ہراول دستہ بھی تھا، بے شمار فوجی تم سے پہلے پہنچتے، خیمے لگائے جاتے، تمہارے ساتھ ایک عظیم لاؤ لشکر ہوتا اور تم سفر کرتے۔ اب تم ابدی سفر پر جا رہے ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جا رہے ہو، تو تم نے وہاں کتنے غلام بھیجے، کتنی لونڈیاں بھیجی، کتنے ہراول دستے بھیجے، کتنے انتظام کیے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ بہلول میں نے وہاں کچھ نہیں کیا، کیونکہ قبر کی کوئی الماری نہیں، کفن کی کوئی جیب نہیں۔ تو حضرت بہلول نے وہ چھڑی خلیفہ کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ پھر مجھ سے زیادہ بے وقوف تم ہو جس نے ہمیشہ کی زندگی کی تیاری نہیں کی، جس نے ہمیشہ کی زندگی کی تیاری نہیں کی۔ تو یاد رکھیے گا موت کا وقت تو متعین ہے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کری۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، نام جانتے ہیں آپ ان کا؟ عثمان مروندی کے نام سے آپ واقف ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر کو جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام عثمان مروندی ہے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کھڑا تھا، اس کے پاس ریچھ بھی تھا، ڈگڈگی بھی تھی۔ اس نے کہا، حضرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت نے کہا میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں قلندر اسے کہا جاتا تھا جو ریچھ کا تماشا دکھاتا، جو ریچھ کا تماشا دکھاتا۔ تو اس نے کہا اگر آپ قلندر ہیں تو آپ کا ریچھ کہاں ہے، آپ کی ڈگڈگی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تم کیسے تماشا دکھاتے ہو؟ اس نے کہا میں ڈگڈگی بجاتا ہوں، یہ ریچھ طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سامنے جو درخت کی جڑ ہے اس میں ایک سوراخ بنا ہوا ہے، اس میں سے دوسری طرف داخل ہو جا، واپس نہ پلٹنا۔ وہ چلا گیا، دوسری طرف جب داخل ہوا تو یہاں ریچھ کا تماشا دکھانے والا تھا، دوسری طرف بادشاہ بن گیا۔ ایک لشکر آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو تلاش کرتے رہے، وہ محلات میں لے گئے، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، وہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت ایک اچھا خاصا اس نے زندگی کا گزارا، اور پھر اس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر اس درخت میں تھا کیا، اس درخت میں تھا کیا؟ خیر درخت میں تو کچھ نہیں تھا، درخت میں تو کچھ نہیں تھا، یہ تو ولی کی نگاہ تھی نا۔ تو وہ اس درخت سے واپس داخل ہوا، جب واپس آیا تو دیکھتا ہے اس کا ریچھ بھی کھڑا ہے، ڈگڈگی بھی پڑی ہے، حضرت بھی موجود ہیں۔ کہتا ہے حضرت میں نے ایک لمبی زندگی بھی گزاری، ایک طویل وقت گزارا، میری اولاد ہوگی، یہ کیا تھا؟ کہا ایک تماشا تو نے دکھایا، ایک تماشا میں نے دکھایا، ایک تماشا تو نے دکھایا۔ یہ حکایت سنانے کا مقصد یہ ہے، اور حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا محض ایک تماشا ہے، ایک مختصر سا وقت ہے جس کو ہم بڑا طویل سمجھتے ہیں، کہ جیسے ہماری زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، کوئی ہوا جو 100 پر چلا جائے۔ آج کل کے حالات تو ایسے ممکن نہیں، جیسے ہمارا بھائی اس دنیا سے بالکل اوائل عمر میں رخصت ہو گیا۔ تو اگر آپ صرف حشر کا دن دیکھیں اس زندگی کے مقابلے میں جو 60 سال کی گزاری، اور حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، صرف ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ تو اس میدان میں جہاں میں نے اور آپ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کے جلال کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کی رحمت کو طلب کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جو شخص جنت میں جائے گا وہ اس کی رحمت کے ساتھ جائے گا، لیکن جو جہنم میں جائے گا اسے رب توڑ کر بھیجے گا، پورا انصاف کر کے بھیجے گا۔ ہم اس کی رحمت کو طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت مانگتے ہیں، اس سے آؤزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے بخشش اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ۔
ایک مرتبہ درود پاک اول آخر اور ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص تلاوت فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا کہا سنا تیری رضا کے لیے پڑھا، تیری رضا کے لیے کہا، تیری رضا کے لیے سنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، صدیتاً توفتاً آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ سے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، بالخصوص اس کا ثواب مرحوم عبد الواسط کی روح کو پہنچا. یا الہ العالمین، اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دے، اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دے. یا الہ العالمین، اسے اپنی رحمت خاصہ میں جگہ عطا فرما، اپنی رحمت خاصہ میں جگہ عطا فرما. اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین، اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، اس کی نیکیوں کو بڑھا دے. یا الہ العالمین، روز محشر شفیع المذنبین کی شفاعت نصیب فرمانا. یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین، جتنے کسی مشکل میں ہیں مشکل کشائی فرما، جتنے بے روزگار ہیں ان کو بہتر حلال روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ذلت اور قلت سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے شہروں کی حفاظت فرما، شہروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.